بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلمی ڈراموں اور گانے بازوں میں جو کفریات عام کیے جا رہے ہیں ان پر ہماری پہلے بھی کئی ویڈیوز بن چکی ہیں اور الحمدللہ اس میں بہت بڑی کامیابی ہمیں نصیب ہوئی کہ بہت سارے لوگ اس معاملے کو سمجھ گئے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے توبہ کی اور ایسے بھی سامنے آئے جنہوں نے اپنی کفریہ ویڈیوز کو ہٹایا، ڈیلیٹ کر دیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ احباب نے، دوستوں نے پھر سے ایسی ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں جو لوگ سٹیٹس پہ رکھ رہے ہیں اور جب ان کو دیکھا گیا تو معاذ اللہ اس میں پھر سے کفریہ کلمات کا استعمال ہو رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ ان کو سٹیٹس پہ رکھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی ویورشپ ہے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں وہی گانوں کے اشعار جو کفریات میں بہت حیرت ہے، وہی گانوں کے اشعار جو اللہ کی توہین پر مبنی ہے، جو کفریات پر مبنی ہے، انہی کو وائرل کیا جا رہا ہے اور لاکھوں میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سٹیٹس رکھ رہے ہیں محبت کے نام پہ یا کسی اور چیز کے نام پہ۔ لہٰذا آج ان گانوں کے اشعار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ گانے کی اس شعر میں معاذ اللہ تعالیٰ کو دیوانہ کہا جا رہا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے یہ شعر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 520 پر نقل فرمایا اور جواب ارشاد فرمایا کہ اس شعر کے اس حصے میں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، اس شاعر بے بصائر کے دعوے کے مطابق معاذ اللہ اس کو خدائے قدوس عز و جل دیوانہ لگ رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی شان عالی میں کھلی گالی اور کھلم کھلا صریح کفر و ارتداد ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ایسے وصف سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نام میں سے کسی نام کا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کرے تو ایسے بندے کی تکفیر کی جائے گی، یعنی ایسے بندے کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ کو دیوانہ کہا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گالی ہے اور یہ صریح کفر و ارتداد۔ اس گانے کے شعر کو بھی بہت زیادہ سنا گیا ہے، لہٰذا اگر اس نے گایا ہو وہ لازمی اس کفر سے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ اگلے گانے کا شعر آپ سن لیجئے۔ گانے والا معاذ اللہ کیسی بکواس کر رہا ہے کہ اللہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو نے کیسی غلطی کر دی، کیسا بندہ بھیج۔ معاذ اللہ آپ دیکھیے یہ کیسا انداز ہے، کیسے کفریات ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کیسا بندہ بھیج دیا، یہ تو صریح کفر ہے کیونکہ اللہ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ اور دوسرا کفر جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے غلطی کرنا مانا جا رہا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسے گانے کو سٹیٹس پہ رکھے؟ لہٰذا جس نے بھی یہ شعر آج تک گنگنایا ہو یا معنی سمجھنے کے باوجود اسے سٹیٹس پہ رکھا ہو، اسے آگے بڑھا دیا، یاد رکھیے یہ کفر پر راضی ہونا، علماء کرام واضح فرماتے ہیں کہ کفر پر راضی ہونا بھی بالاجماع کفر ہے۔ لازم ہے کہ وہ اس کفر کلمے سے توبہ کرے اور نئے سرے سے کلمہ پڑھے، نئے سرے سے مسلمان ہو۔ یہ گانے کا شعر بہت ہی زیادہ وائرل ہوا تھا، لیکن اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ معاذ اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ربی کھیل ہے کھیل، یعنی اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں میری زندگی کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو صریح کفر ہے۔ آگے اس میں مزید کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو معاذ اللہ عاجز ٹھہرا ہے، جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ کفریات نہیں ہے تو پھر کفر کسے کہا جاتا ہے؟ اور افسوس کہ یہ گانا بھی بہت زیادہ وائرل ہوا، ملینز میں اس کے ویوز ہوئے ہوں گے، لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، سٹیٹس پہ رکھا ہوگا۔ برائے کرم اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ایسے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس گانے کو گایا یا معنی سمجھنے کے باوجود سٹیٹس پہ رکھا ہو، وہ اس سے توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اس شعر میں معاذ اللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے رب سے چھین لاؤں، یہ کلمہ کفر ہے۔ اس میں معاذ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے عاجز ٹھہرایا جا رہا ہے یا اس کو کمزور ٹھہرایا جائے کہ بندہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ سے چھین سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجز ٹھہرانا تو کفر ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت نے یہ جملہ شامل فرمایا اور فرمایا کہ یہ کہنا ہے کہ میں رب سے چھین لاؤں گا، یہ کلمہ کفر ہے۔ مزید اسی گانے میں ایک اور شعر کہا جا رہا ہے کہ رب روٹھے تو رب روٹھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں امیر اہل سنت نے یہ سوال نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہلکا جاننا کیسا، اور جواب نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہے کیونکہ اللہ کی ناراضگی کی صورت میں بندہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہاں پر گویا کہ یہ بندہ اللہ کے عذاب کو بھی ہلکا جان رہا ہے، اور اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ لہٰذا یہ اشعار جو ہیں یہ کفریات پر مبنی ہے، ان کو ہرگز شیئر نہ کیا جائے، اور اگر کسی نے کبھی یہ گانے گائے ہوں یا ان کو معنی سمجھنے کے باوجود پسند کیا ہو، یاد رکھیے اس پر حکم کفر ہے۔ لازم ہے کہ وہ ان کفریات سے توبہ کرے، کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو جائے۔ معاذ اللہ یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری چاہت کو خدا مان لیا، اس کے کفر و شرک ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ اور بعض اوقات ایسے گانے بھی ہوتے ہیں جن میں یاریوں کو، دوستیوں کو خدا کہا جا رہا ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کہتا ہے، کسی کی چاہت کو، کسی کی محبت کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ معاذ اللہ پتہ نہیں لوگوں نے خدا کس کو سمجھ دیا ہے۔
ہم خدا صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کرے کہ اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے کفر و شرک ہونے میں کون سا شبہ ہے؟ لیکن افسوس پھر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایسے گانے بھی لوگ سٹیٹس پہ رکھ رہے ہیں اور یوں وہ کفر پروموٹ کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو ایک کفر پر مبنی شعر کو اگر کوئی گاتا ہے، اس پر معنی سمجھنے کے باوجود راضی ہوتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے، اس پر بھی حکم کفر ہوتا ہے۔ جب سٹیٹس پہ رکھتا ہے تو اس کے دوست رشتہ دار ان کو کفر کی طرف ایک طرح سے کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار عزیز یا کوئی بھی مسلمان اسلام سے باہر نکل جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کفر پر راضی ہو، کہ کفر پر راضی رہنا کفر ہے۔ ان کفریات سے بھرپور اشعار میں آپ دیکھیے اللہ کی کیسی توہین کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اللہ پر اعتراض کرنا، اس سے یہ کہنا تو نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا، یہ صریح کفر ہے۔ بندہ اگر اس طرح کہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے اے اللہ تو مجھ سے کیوں ناراض ہوا، میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو نے مجھ سے میرا جہاں کیوں چھین لیا، اے اللہ یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، اے اللہ مجھے بتا یہ کیوں کیا۔ کفریات سے بھرپور اشعار ہیں، مگر پھر سے افسوس اس بات پہ کرتا ہوں کہ اس کو بھی لوگوں نے وائرل کیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر کفریات پر مبنی اشعار، اللہ کے بارے میں توہین پر مبنی اشعار کو شیئر کرتے ہیں۔ آپ خود بتائیے، کوئی شاعر شاعرانہ انداز میں آپ کے والدین کو گالیاں بکے، آپ کے رشتہ داروں کو گالیاں بکے، کیا آپ اس کو بھی وائرل کریں گے؟ کیا آپ اس کو بھی شیئر کریں گے؟ نہیں، وہاں پر تو آپ جاگ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار کی صورت میں اگر گستاخیاں کی جا رہی ہیں، پر ہمارا جذبہ ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ لہٰذا یہ تو کفریات سے بھرپور اشعار ہے۔ اب کہنے یہ تو کفار ہے، یہ تو ایسا بولتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر خراب ہوتا ہے جب کوئی مسلمان خود کو کہنے والا ان کو گاتا ہے، ان کو اسٹیٹس پہ رکھتا ہے، وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور اگر معنی سمجھنے کے باوجود اسٹیٹس پہ رکھتا ہے، شیئر کرتا ہے، گاتا ہے، وہ تو خود اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر نقصان اور کیا ہوگا کہ ایمان ہی برباد ہو گیا۔ میری ان ویڈیوز کی اہمیت کو سمجھے، اس پر کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، خدا کے لیے ان سب ویڈیوز کو دیکھیے اور ان کا مقصد سمجھیے۔ اگر ایمان برباد ہوا سب تباہ ہو جائے گا، کسی کی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، اور ایمان برباد ہونے کی صورت میں جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ آپ سمجھیے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک لفظ سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں خدا کو بولنے والے کہ تو نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ اس کو جہاں چاہے رکھے، اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ ہمارا مالک ہے، اس بات کو سمجھے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں لیکن اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے، فلاں کام کیوں کیا، فلاں کیوں نہیں۔ دیکھا گیا ہے کہیں پر کسی کا انتقال ہو جائے، جوان موت ہو جائے، تو لوگ اللہ پہ اعتراضات کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کو ظالم قرار دیتے، اللہ تجھے رحم نہیں آیا، معاذ اللہ، اس طرح کے کلمات کفریات بکتے ہیں۔ اے اللہ تو نے اس کے ساتھ کیوں کیا، اللہ فلاں کو کیوں نہیں اٹھا لیا، اس کو کیوں اٹھا لیا، فلاں تو ابھی تک زندہ ہے، اس کو کیوں نہیں مار دیتا۔ اللہ پہ اعتراض کرنا، یاد رکھیے، یہ صریح کفر ہے۔ اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، جو بھی اعمال کیے ہوں گے سب برباد ہوں گے۔ ان گانوں میں یہی آپ کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اگر ان گانوں کی وجہ سے معاذ اللہ کسی کا مال تباہ ہوتا وہ تو بیدار ہو جاتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان گانوں کی وجہ سے آپ کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے، جو مال سے بھی قیمتی ہے، بلکہ پوری دنیا ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس قدر ایمان قیمتی ہے۔ لیکن جب اسی کو برباد کیا جا رہا ہو تو پھر بندہ کیسے چپ بیٹھ سکتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان ویڈیوز کو، اور میری اس پر کئی ویڈیوز ہیں، ان کو دیکھیے، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ایمان کو بچانے کے کام میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ یاد رکھیے یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ذاتی مسائل نہیں ہے، یہ ایمان کی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ اللہ پر اگر اعتراض ہو رہا ہے، میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی توہین ہو رہی ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کی نزاکت کو سمجھیے۔ میں اس وجہ سے مجبور ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور ضرور وہ کفریہ لفظ بولے اور اسلام کے باوجود کافر ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اسلام میں ہو، مسلمان ہو، لیکن ایک کلمہ کفر، ایک لفظ کفر بھی اگر بول دے، صریح کفر بول دے، وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ لہٰذا میں آخر میں آپ سب سے پھر سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں، پہلے بھی آپ کو کافی سمجھا ہے، ان گانے بازوں سے دور رہیے۔ پتہ نہیں چلے گا معاذ اللہ ان کے سب سے ایمان برباد بھی ہو چکا ہوگا، کیونکہ ان میں ایسے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم کہاں سے اور کتنے کلمات آپ کو دکھائیں، کیسے سب کچھ پیش کریں؟ اب جو لوگ بھیجتے ہیں وہ ہم دکھا دیتے ہیں، ایسا نہیں سمجھے گا کہ ہم گانے سننے بیٹھے ہیں، نہیں، بلکہ لوگ بھیجتے ہیں یا گوگل سے بھی لیرکس مل جاتی ہیں، یہ ایک پورا کام ہے، اس پہ بھی اپنا کام ہو رہا ہے۔ لیکن خدا کے لیے آپ سمجھ جائیے کہ یہ گانے آپ کے حق میں کسی بھی اعتبار سے بہتر نہیں ہیں۔ حدیث میں یوں مضمون ملتا ہے کہ جو میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور ہو تو وہ جنتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، بہت اہم معلومات اس میں شیئر کی جاتی ہیں۔ اللہ آپ کا ایمان سلامت رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔